اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے. اور آج آپ کا جو ہے لیکچر نمبر 6 ہے علم و تعلیم کا، اور آج کا ٹاپک ہے آپ کا علامہ زرنوجی. علامہ زرنوجی کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے. ان کی جو پیدائش ہے وہ ہوئی تھی 1170 میں. ایگزیکٹلی جو ہے ان کے بارے میں، یہ ایگزیکٹ ان کی ڈیٹ نہیں ہے پیدائش کی، کیونکہ یہ کچھ کنفرم نہیں تھی، ٹھیک ہے. اور لیکن ایک روایت میں ہے کہ اس کے اکارڈنگلی، یعنی ایک کسی نے جو ہے لکھا ہوا تھا 1170 پیدائش، ٹھیک ہے، اور 1255 85 سال ان کی ایج تھی. تو اس کے اکارڈنگلی جو ہے 1255 میں ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ بنتی ہے. اور کیونکہ ان کے بارے میں زیادہ ہمیں ڈیٹیل جو ہے وہ نہیں ملتی تاریخ میں لکھی ہوئی، تو علامہ زرنوجی جو ہے وہ عرب کے ایک عظیم فلاسفر تھے، دانشور تھے، اور ایک ایکسپرٹ ایجوکیشنسٹ تھے. اور آپ کی جو ہے جو ایک کتابیں آپ نے کافی لکھی، جن میں سے ایک آپ کی کتاب ہے تعلیم المتعلم طریق المتعلم. یہ بیسکلی تو اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہدایت نامہ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، لیکن اس میں آپ کو بہت سی جگہوں پہ ٹیچرز کے لیے بھی بڑے ایک رہنما قسم کے اصول جو ہیں لکھے ہوئے دکھائی دیں گے. تو علامہ زرنوجی نے ایجوکیشن کے فن پر، تعلیم تربیت کے جو ان کی جو ایکسپرٹیز تھی، کیونکہ آپ ایک ایکسپرٹ ایجوکیشنسٹ تھے، تو انہوں نے اس پہ 1203 میں یہ کتاب لکھی تھی. اور اس کتاب کو ہدایت نامہ متعلم کا نام بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے ساری اس میں انسٹرکشنز لکھی گئی تھیں. تو لہٰذا علامہ زرنوجی نے اس کتاب میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سخت محنت کے باوجود بھی کیوں ان کے رزلٹ جو ہے وہ اچھے نہیں آتے، کیوں بچے جو ہیں اپنے جو ہے اس میں ناکام رہتے ہیں اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے میں، ٹھیک ہے. تو ان تمام تر جو ہے ریزنز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، اس کی نشاندہی کرنا، اور اس کے بیہائنڈ کیا موٹیوز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیزیں اور ان کے ڈفرینٹ میتھڈز کو جو ہے اس پہ ڈسکشن کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ اس کتاب میں ایجوکیشن کی جو سائیکولوجیکل جو بیسز ہیں اس کو ڈسکس کیا ہے ان ڈیٹیل میں. اور اس کے علاوہ علامہ صاحب نے جو ہے اس میں ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈس کو اور ان کی جو ہے ٹیکنیکس کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے، ان کو ڈسکس کیا گیا ہے. اور نہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے بلکہ ٹیچر کے لیے بھی جو ہے اس میں ایک کمپلیٹ ہمیں لائحہ عمل، حکمت عملی ملتی ہے اس کتاب میں. تو یہ کتاب نہ صرف جو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک رہنما اصول ہے اس میں، بلکہ ٹیچر کے لیے بھی ایک رہنما کتاب ہے یہ. اور علامہ زرنوجی کی تعلیم المتعلم کتاب جو ہے یہ بیسکلی تعلیم اور تربیت کے موضوع پر کتاب ہے، اور یہ ایک خاص اپنی نوعیت کی ایک خاص کتاب ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے نیکسٹ ہم جو ہے ڈسکس کریں گے علامہ زرنوجی کے ایجوکیشنل کانسیپٹس کیا تھے. علامہ زرنوجی کے جو ایجوکیشنل کانسیپٹ تھے، بیسکلی آپ کی جو تھی بیسس جو تھی دین اسلام پر تھی، تو آپ کے کانسیپٹس بھی جو ہیں ویسے ہی تھے، اس کے اکارڈنگلی تھے. تو علم کی اہمیت کو آپ نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ علم حاصل، اس میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کو کوٹ کرتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اب ہمارے مذہب میں علم جو ہے وہ صرف نہ مردوں کے لیے فکس کیا گیا ہے، نہ بچوں کے لیے، نہ صرف عورتوں کے لیے، نہ بوڑھوں کے لیے. اس میں تمام ایج کی بھی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، اور نہ ہی جینڈر کی ہے ڈسکریمنیشن، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک فرد جو ہے نا، ایک فرد جو ہے وہ حرفاً مولا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. یعنی آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہے ہم نے، ایک بڑا فیمس جو ہے کوٹ ہے کہ جیک آف آل ماسٹر آف نن، ٹھیک ہے. یعنی کہ بھی کوئی بھی انسان حرف مولا نہیں ہو سکتا، ہر چیز میں ایکسپرٹ جو ہے اپنی ایکسپرٹیز کو ہم نہیں حاصل کر سکتے. تو ہم ہر کوئی اپنی کسی نہ کسی ایک فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے. جس طرح آپ کے یہاں ٹیچرز ہیں،
جو انگلش کی ہیں وہ صرف انگلش کو پڑھا سکتی ہیں بہتر طریقے سے. ایسا نہیں ہے کہ باقی سبجیکٹس کو باقی ٹیچرز جو ہیں وہ نہیں پڑھا سکتے ہیں، لیکن جو ہے ان کی جو ایکسپرٹیز ہے، جو کمانڈ ہے، وہ اسی پہ ہو گئی جس کا وہ ایکسپرٹ ہے. تو لہٰذا ہمیں بھی جب آپ لرننگ کے فیز میں ہوتے ہیں دین آپ نے ایک ٹائم پہ صرف ایک ہی جو ہے ہنر سیکھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، اور اس کی تمام تر جو ہے اصول و ضوابط کو جاننا لازمی ہے، فرض ہوتا ہے ہم پہ، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے ہم کسی بھی فیلڈ کا ایکسپرٹ خود کو نہیں کہہ سکتے. اور آپ علم کی فضیلت اور وسعت کے سلسلے میں ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا ایک مشہور قول ہے جسے آپ نقل کرتے ہیں کہ استاد ہر وقت اپنے علم میں اضافہ کرتا رہتا ہے، اور امیر لوگ جو ہے استاد کے امامے کی عزت کریں، اپنی جیبوں میں وسعت پیدا کریں. تو امامہ کسے کہتے ہیں؟ پگڑی کو، ٹھیک ہے. یعنی امیر لوگ جو ہیں ڈونیشنز دیں، ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوٹس ہیں اس میں فنڈز دیں والنٹریلی، تاکہ جو ہے اس کی ایجوکیشن کے پروسیس کو مزید بڑھایا جا سکے. مقاصد تعلیم کیا تھے علامہ زرنوجی کے؟ علامہ زرنوجی کے اکارڈنگلی جو ہے ایجوکیشن کا، جس طرح سے پچھلے تمام فلاسفرز جو ہمارے مسلم فلاسفرز تھے ان کا بھی یہی تھا، اور سیم ایز اٹ از ان کا بھی یہی ہے. پہلا جو مین آبجیکٹیو رضا الہی کا حصول، کہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی آپ نے حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بغیر جو ہے انسان کامیاب انسان نہیں کہلا سکتا، بدبخت ہوتا ہے، بد نصیب ہوتا ہے وہ انسان، ٹھیک ہے. اور جو صرف اس مقصد کے لیے جو علم حاصل کرے گا کہ لوگ جو ہے اس کی عزت کریں اور اس کے سامنے جو ہے تحائف پیش کریں، ٹھیک ہے. یعنی صرف اپنی آپ کہہ لیں جسٹ فار دا سیک آف ڈگری گیننگ، یا جسٹ فار دا سیک آف جو ہے آپ کو کہنا چاہیے کہ اپنی ایک لوگوں میں ایک پہچان بنانے کی خاطر صرف ایجوکیشن حاصل کرنا، اسے کہتے ہیں کہ وہ آپ کی کسی کام نہیں آتی. کیونکہ ایجوکیشن کا پرپس یہ ہے کہ ایک تو آپ کی لرننگ ہونی چاہیے، اور آپ کی لرننگ کے بعد آپ نے اپنے نالج کو صرف اپنی حد تک نہیں رکھنا، دوسروں تک بلکہ اس کو کنوے کرنا، ٹرانسفر کرنا ہے اپنے نالج کو. اور جو نالج آپ کو جو ہے تکبر سکھائے وہ نالج نہیں ہے. پڑھے لکھے انسان میں عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے. تکبر کی علامت پڑھے لکھے کی نہیں ہے، جاہل انسان کی علامت ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر ٹیچرز کے لیے انہوں نے جو انسٹرکشن دی تھی کہ آپ جو ہے نا اپنے علم جو آپ کے پاس علم ہے اس کے ذریعے آپ نے جو ہے عزت مرتبہ اور رعب دبدبہ کا استعمال صرف اس حد تک کرنا ہے کہ آپ اس سے اپنے اسٹوڈنٹس میں، لوگوں میں اچھائی اور نیکی کو آپ پھیلا سکیں، ٹھیک ہے. نہ کہ اس سے غرض آپ کی یہ ہو کہ آپ نے جو ہے ایک اپنے اس کو پروٹوکول کے لیے یوز کرنا ہے، جس طرح کہ ہمارے ہاں لائرز کرتے ہیں، ججز کرتے ہیں، اور جو ملٹری والے لوگ کرتے ہیں، جسٹ اپنی یونیفارم کو جو ہے یوز کرتے ہیں اپنے روب دبدبے کے لیے. کہیں پہ کوئی اللیگل کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے، کوئی ٹول پلازا کراس کر رہے ہیں تو وہاں پہ کوئی ٹول پلازا نہیں دینا، ٹکٹ نہیں ان کی، یعنی پاس نہیں دینا، وداؤٹ پے کیے، ٹول ٹیکس کو پے کیے وہ آگے نکل جاتے ہیں روڈ پہ، ٹھیک ہے. اور سیم ایسے ہی اگر کسی نے روک لیا ہے، ٹریفک پولیس والے نے روک لیا ہے، دین وہاں پہ اپنا کارڈ شو کرتے ہیں کہ جی ہم تو لائر ہیں، ہم ملٹری سے ہیں، ہم ادھر سے ہیں، تو ہمیں آپ کیسے روک سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ قانون سے بالاتر کوئی بھی نہیں ہوتا. تو علم یہ چیز علم نہیں ہے، یہ جہالت کی علامت ہے. دین اس کے بعد علامہ جو ہے ٹیچرز کو جو ہے نا بہت زیادہ احتیاط برتنے کی تلقین کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایسے کام نہ کریں جس سے علم اور اہل علم کی تحقیر ہو. یعنی اگر کوئی انسان جس طرح وقت کے ساتھ ساتھ کوئی استاد جو ہے اس میں میچیورٹی آنی چاہیے، اس میں قوت برداشت اس میں زیادہ ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ کم ہوتی رہے.
اس کو یہ ہرگز نہیں اس کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ میں سینئر ہوں، یہ جونیئر ہے، اور جو ہے یہ میری بات مانے گا، میں اس کی بات نہیں مانوں گی، یہ میری سنے گا، یہ مجھے عزت سے بلائے گا اور میں اس کو جس طرح مرضی بلاؤں. نو. تو علم یہ اہل علم کی نشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اہل علم کی نشانی کیا ہے کہ اس میں تکبر نہیں ہوتا، اس میں غرور نہیں ہوتا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان میں جو ہے عاجزی انکساری آنی چاہیے، اس کو مزید ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ سینئر ہے. سینئر کے بیسس پہ ہے کیونکہ وہ اہل علم ہے. ٹھیک ہے. اس کا علم، اس کا نالج زیادہ ہے. اگر ان بیسس پہ سینئر جونیئر ہم کہیں کہ جی کوئی جو ہے زیادہ ارن کر رہا ہے یا اس کا اسکیل زیادہ ہے، یا کوئی کم ارن کر رہا ہے اس کا اسکیل کم ہے، لیکن اگر آپ زیادہ ارن کر رہے ہیں لیکن آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، دین یو آر ناٹ سینئر. آپ کے اس سینئر ہونے سے بہت بہتر انسان وہ ہوگا جو آپ سے جونیئر ہوگا اور اخلاق میں اچھا ہوگا، بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. تو اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کیا جائے، اخلاق سے پیش آیا جائے، اور اپنے جو ہے بڑے ہونے کا اس کا ناجائز فائدہ مت اٹھایا جائے. یعنی تکبر اور ذلت نفس. بظاہر تو ہر کوئی آپ کے سامنے کہہ دے گا جی یس سر، یس میڈم کر کے کہے گا، بلائے گا، لیکن دل سے کوئی عزت نہیں کرے گا. تو عزت وہ ہوتی ہے جو کسی کے دل میں اپنے لیے عزت پیدا کی جائے. ٹھیک ہے. عزت جو رسپیکٹ ہوتی ہے از آلویز ارنڈ. ٹھیک ہے. اس کو ہم جو ہے یہ ہم کماتے ہیں، عزت کمائی جاتی ہے، عزت حاصل نہیں کی جاتی، عزت کمائی جاتی ہے. تو اس کو زبردستی ہم نہیں لے سکتے. تو اہل علم کی سب سے بڑی جو نشانی ہے وہ یہی ہے کہ وہ تکبر اور ذلت نفس سے خود کو بچاتا ہے. نیکسٹ ہے جی نصاب. سلیبس کیسا ہونا چاہیے؟ علامہ زرنوجی نے جو ہے بیسیکلی جو ان کا مائنڈ ہے وہ ریلیجیس مائنڈ ہے، تو انہوں نے اسی کے اکارڈنگلی قرآن، حدیث، فقہ، اصول اور جو میڈیکل جیسے مضامین تھے ان کا جو ہے اس پہ زیادہ فوکس کیا گیا ہے. ان کے خیال میں سب سے پہلے قرآن و حدیث کی تعلیم ہونی چاہیے، اور ان کے نزدیک جو ہے قرآن و حدیث کی تعلیم کو لازمی مضامین کی حیثیت حاصل ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے نیکسٹ اسٹیپ پہ ثانوی جو آپ کا لیول ہے، یعنی 9th والا جسے ہم آج کل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مڈل لیول اس دور میں بولا جاتا تھا اس کو. تو اس درجے پہ جا کے فقہ اور اصول فقہ کی ٹیچنگ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو تھا فقہ کا علم ان کے خیال میں اتنا ضروری تھا کہ جتنی انسانی زندگی کے لیے خوراک. ٹھیک ہے. نہ صرف قرآن و حدیث کو پڑھ کے جو ہے ہمارا علم مکمل نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ہمیں فقہ اور اصول فقہ، لغت وغیرہ یہ تمام مضامین کو، تفسیر کو ان ڈیٹیل پڑھنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں مڈل درجے کے بعد آتا ہے ہائر ایجوکیشن، اعلیٰ درجہ. ٹھیک ہے. اس میں میڈیکل کی ایجوکیشن دینے پہ زور دیا گیا تھا. لیکن یہاں پہ علامہ زرنوجی نے تھوڑی سی ایک آپشنل رکھا کہ بھی میڈیکل کی ایجوکیشن یا فقہ کی ایجوکیشن، ان دونوں میں آپشن دینی چاہیے اسٹوڈنٹ کو کہ چاہے تو وہ میڈیکل کی طرف آ جائے، چاہے وہ فقہ کی طرف آ جائے. تو لازمی مضامین میں کون سے مضامین ہیں؟ قرآن و حدیث والے، قرآن و حدیث کے مضامین، اور جو آپشنل میں آ جاتے ہیں فقہ اور طب کی ایجوکیشن. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ فقہ کی تعلیم حاصل کرنا انسان کے لیے اتنا ضروری ہے کہ جتنے کہ انسان کی لائف کے لیے جو ہے خوراک ضروری ہے، زندہ رہنے کے لیے خوراک ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو مضامین کے انتخاب میں بھی جو ہے یہاں پہ ٹیچر کو اسٹوڈنٹ کی رہنمائی کرنا چاہیے. نیکسٹ ہے ٹیچنگ میتھڈ. علامہ زرنوجی نے ٹیچنگ کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے بہت انہوں نے جو ہے اس پہ کہا ہے، اپنی کتاب میں لکھا ہے، زور دیا گیا ہے. ٹیچرز کو انسٹرکشن دی گئی ہیں کہ وہ نفسیاتی میتھڈز کو اڈاپٹ کریں. ٹھیک ہے. نفسیاتی میتھڈ سے کیا مراد ہے؟ ایسے میتھڈ جو بچے کے مینٹل لیول کے اکارڈنگلی ہو. یعنی یہ نہ ہو کہ آپ ماسٹرز کی کلاس کو آپ پڑھا رہے ہیں تو آپ نے جو ہے آپ بالکل نرسری والا آپ کا ٹیچنگ میتھڈ ہے، یا آپ نرسری کلاس کو آپ پڑھا رہے ہیں تو آپ ماسٹرز والا ٹیچنگ میتھڈ وہاں پہ
اڈاپٹ کر رہے ہیں، تو بچے کے مینٹل لیول کے اکارڈنگلی آپ نے ٹیچنگ میتھڈ اڈاپٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. دین اس کے بعد ہے کہ معلم کے جو پڑھانے کا ٹیچنگ میتھڈ ہے اس کو پریکٹیکل ہونا چاہیے، صرف تھیوریٹیکل نہ ہو، پریکٹیکل بھی ہو اس میں، کیونکہ جسٹ تھیوری جو ہے ایک تو اس سے لرننگ ایز سچ کوئی اتنی خاص نہیں ہوتی جب تک کہ پریکٹیکلی ہم اس کو جو ہے کر کے نہ دیکھیں، ٹھیک ہے. لرننگ ہے ہی وہی چیز جب پریکٹیکلی جو آپ کی ذات کا حصہ بن جائے، وہ دیٹ از کالڈ لرننگ. اور استاد کو جو ہے کہا گیا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کے نفسیاتی جو تقاضے ہیں، ان کی ایج ہے، اس کو سامنے رکھے تو پھر پڑھائے، یعنی اپنا لیول جو ہے اسٹوڈنٹ کے لیول تک لا کے دین لیکچر ڈلیور کرے. تو اس طرح سے جو ہے وہ لیکچر جو ہے اسٹوڈنٹ کے لیے زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا. استاد اور شاگرد کے جو آپس کے تعلقات ہیں اس کے بارے میں علامہ زرنوجی نے کوئی ایسا خاص تحریر نہیں چھوڑی، تاہم ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہدایات جو ہیں وہ کافی حد تک کلیئرلی مینشن ہے ان کی کتاب تعلیم المتعلم میں، ٹھیک ہے. اور اس کو ہم دیکھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کے لیے آپ کی کیا کیا انسٹرکشنز تھیں اور رہنما اصول کون سے تھے جن کو فالو کر کے اسٹوڈنٹ جو ہے اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر سکتا ہے. تو سب سے پہلا جو ان کی انسٹرکشن تھی وہ یہ تھی کہ استاد کا انتخاب علامہ زرنوجی کے اکارڈنگلی اسٹوڈنٹ کو اس کام میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. جیسے دیکھیں ہمارے ہاں بھی ایسی ہے کہ ہم جب کسی مضمون کو پڑھنے کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم جو ہے اس کی فزیبلٹی چیک کرتے ہیں کہ کیا ہمیں اس مضمون کے استاد مل جائیں گے یہاں پہ، اگر تو اور اگر استاد ہیں تو کس لیول کے استاد ہیں، ان کی اپنے مضمون میں گرپ کیسی ہے، ٹھیک ہے، ان کی اپنے مضمون میں ان کی جو ہے ایکسپرٹیز کیسی ہے، ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ والدین اور جو ایلڈرز ہیں اور دوسرے جو اہل علم ہیں ان کے ساتھ سیریس بیسس پہ جو ہے ان سے مشورہ کیا جائے. نان سیریس ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے استاد کے انتخاب میں، کیونکہ یہ وہ آپ کی سلیکشن ہوتی ہے جو کہ آپ کی جو ہے آپ یا تو آپ کی لائف کے جو قیمتی وقت کو ضائع کر دے گی یا اس کو بہتر طور پہ آپ اس کو یوٹیلائز کر سکو گے. تو اچھے استاد کا ملنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. تو لیکن جب آپ نے ایک دفعہ استاد کی سلیکشن کر لی ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس مضمون کو مکمل ہونے تک استاد کو بدلنا نہیں ہے، چینج نہیں کرنا. اچھا، اب اس کو اگر آپ بدلتے رہے استاد کے بھی، ہم نے 2 مہینے ہم نے ایک استاد کے پاس پڑھ لیا، دین نیکسٹ آپ جو کہنا شروع ہو جائیں کہ ہمیں تو اس کی سمجھ نہیں آتی، ہم نے تو کسی اور کے پاس جانا ہے، تو اسے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے استاد کی شہرت بھی جو ہے خراب ہوتی ہے. ایک استاد کا ایک نام ہوتا ہے، استاد کی ایک عزت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی حفاظت کرنا بھی بینگ اسٹوڈنٹ ہماری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے استاد کا شروع سے ایسے استاد کا انتخاب کرنا ہے کہ جو ایکسپرٹ ہو اور ان ایکسپرٹیز کے علاوہ اس کے دل میں خدا خوفی ہو، پرہیزگار ہو، اس صاحب علم ہو، اس کے پاس نالج ہو، ٹھیک ہے. دین ہے صبر و تحمل. تعلیم کا سلسلہ جو ہے یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ گریجولی بڑھتا ہے. ایک دم سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج آپ آئے ہیں، آپ نے ایڈمیشن لیا ہے، دین 1 منتھ کے بعد بولیں آپ کو ڈگری مل جائے. نو، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اور گریجولی جو ہے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ علامہ نے ایک مثال بھی دی ہے کہ لکڑی کی جو چھڑی ہوتی ہے اس کو صرف ہلکی ہلکی آنچ پر ہی ہم سیدھا کر سکتے ہیں. اگر اس کو جو ہے ہم تیز آنچ پہ آپ کریں گے دین کیا ہوگا، وہ جل جائے گی اور جل کے جو کوئلہ بن جائے گی، راکھ بن جائے گی. تو تعلیم جو ہے ہمیشہ پیشنس کے ساتھ گریجولی اور کانسٹنٹلی مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے نا چلنی چاہیے. اور تعلیم کے حصول میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ، بریک، تعطل نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اور اس کے ایک تو رکاوٹ کے علاوہ، اور اگر اس رکاوٹ کی ریزن غربت ہے تو وہ آپ کی لیم ایکسکیوزز ہیں،
کیونکہ غربت جو ہے نا، غربت کبھی بھی آپ کو تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی، انٹل اینڈ انلیس اگر آپ کے ہاتھ پاؤں نہ ہوں تو. اگر آپ کے پاس 2 ہاتھ ہیں 2 پاؤں ہیں دین یو کین ارن، آپ کما سکتے ہیں، آپ کمائیں، پارٹ ٹائم آپ جاب کریں اور اپنی ایجوکیشن حاصل کریں. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ دنیا میں ایسے کر رہے ہیں جو کہ اگر فرسٹ ٹائم جاب کرتے ہیں تو وہ سیکنڈ ٹائم پڑھتے ہیں، اگر ان کی جاب ان کی سیکنڈ ٹائم ہے تو وہ فرسٹ ٹائم پڑھتے ہیں. تو غربت کو کبھی بھی جو ہے اب بیچ میں رکاوٹ اپنے ایجوکیشن حاصل کرنے میں اس کو رکاوٹ بننے نہیں دینا چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو محنت مزدوری کریں جیسے بھی کریں، لیکن ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھیں. دین ہے آپ کی سلیکشن ہے کسی میں، آپ کی کلاس فیلو کی سلیکشن، درس سے آپ کا درس کا ساتھی، ٹھیک ہے، آپ کے ٹیچنگ کا ساتھی، آپ کی پڑھائی کا ساتھی، کیونکہ صحبت کا اثر بہت ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم اپنے ہم درس ساتھیوں، یعنی ہم درس سے مراد جو آپ کے کلاس فیلوز ہیں، جو کلاس میں جن کے ساتھ آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ان میں سے دوست ان سٹوڈنٹس کو بنائیں جو محنتی ہوں، جو پڑھنے لکھنے والے ہوں. کیونکہ جیسے آپ کے دوست ہوں گے ویسے آپ بن جائیں گے، کیونکہ انسان اپنے دوست کی پرچھائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اچھی صحبت آپ کو جو ہے اچھا انسان بنائے گی، بری صحبت آپ کو برا انسان بنائے گی. پازیٹیو مائنڈ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کی سوچ ویسی بنے گی، نیگیٹیو مائنڈ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کی سوچ ویسی بنے گی. تو اپنے دوست کا انتخاب کرتے ہوئے ایسے اسٹوڈنٹ کو اپنا دوست بنائیں جو محنتی ہو، صالح، اور اس کے علاوہ پرہیزگار، خدا خوفی دل میں ہو. ٹھیک ہے، اور جو آپ کو سست، غلط کار اور فسادی، فتنہ پرداز اور بیہودہ اسٹوڈنٹ نہ بنائے، نہ اس میں یہ تمام کوالٹیز ہوں گی اور نہ آپ میں منتقل ہوں گی. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا جو ہے لازم فوکس کیا جائے. تعلیم کا موضوع دور. علامہ زرنوجی نے اس حدیث کے علم حاصل کرو مہد سے لہد تک کا حوالہ دیا ہے، لیکن نو ڈاؤٹ کہ علم آپ کسی بھی ایج کے کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت میں کسی بھی ایج کے پیریڈ میں آپ جو ہے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ان سب کے علاوہ جو تین ایج ہوتی ہے، نو بلوغت ہوتی ہے، یہ دور جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے بہترین طور ہے. ٹھیک ہے، اور مطالعے کا مناسب وقت ہونا چاہیے. علامہ زرنوجی جو ہیں مطالعے کا جو بہترین وقت ہے وہ رات کا کہتے ہیں، یعنی ایک تو لیٹ نائٹ نہیں اس میں شامل ہے. رات کے وقت سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے اونٹ، انہوں نے ایک بڑی اچھی اگزامپل کے ساتھ جو ہے اس کو بتایا کہ جیسا اونٹ جو ہے رات کے وقت بہتر سفر کرتا ہے. سم ٹائمز ہم میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ہیں تو اونٹ نہیں ہیں، انسان ہے، لیکن ہمیں رات کے وقت جو ہے سفر کرنا اچھا لگتا ہے. کیوں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے خود ڈرائیو نہیں کرنی تو آپ رات میں بڑے آرام سے ایزیلی جو ہے سوئی آپ جو ہے سفر کر لیتے ہیں. خاموشی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے. اگر آپ خود ڈرائیو بھی کرتے ہیں تو آپ کو بڑی خاموشی اور سکون میں آپ جاتے ہیں، رش کم ہوتا ہے. اور دن کے وقت جو ہے اسٹڈی کی بات یہ ہے کہ دن میں انسان کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے. کبھی آپ گھر میں بیٹھے آپ پڑھ رہے ہیں تو کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی کیا بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں بھی آپ کو جو ہے کافی ہلچل نظر آتی ہے. تو بہتر وقت جو ہے وہ رات کا وقت ہے. رات کے وقت سے مراد لیٹ نائٹ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ مغرب کے بعد کا وقت، مغرب سے عشاء کے درمیان کا وقت. ٹھیک ہے، اور یا پھر صبح سحری کا ٹائم، تہجد کا ٹائم جو ہوتا ہے، سحری کا ٹائم، نماز سے پہلے کا ٹائم، یہ بہترین وقت ہے. کیونکہ اس وقت باقی سب مخلوق سو رہی ہوتی ہے، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو کوئی آپ کو تنگ کرنے والا نہیں ہوتا، آپ کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے والا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، دین اس کے بعد ہے کہ آپ کا مطالعے کا کیا میتھڈ تھا، کیا طریقہ کار تھا. علامہ زرنوجی جو ہے ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا اس معاملے میں وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ رٹافیکیشن کے بجائے پہلے آپ جو ہے سمجھ سے کام لیں، فہم سے کام لیں. اپنے جو آپ کو چیز پڑھائی جا رہی ہے، سکھائی جا رہی ہے، اس کو سمجھیں. ہاں، پھر ان کے خیال میں سمجھ کر اگر آپ جو 2 حروف آپ سیکھیں گے نا، وہ بغیر سمجھے اگر آپ نے 2 بڑی کتابیں آپ نے رٹ لی ہیں تو وہ اسے لاکھ درجے
بہتر وہ 2 حروف ہوں گے جو آپ نے سمجھ کر سیکھے ہیں. اور لیکن اس کے علاوہ سوچ سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنی حافظے کو بھی اسٹرانگ کرنا چاہیے. تو حافظہ کس طرح ہوگا؟ حافظہ ہوتا ہے ریپیٹیشن کے ساتھ آپ کا حافظہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی چیز کو زیادہ لمبے عرصے کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے تو آپ کو اس کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے بڑا اچھا ایک سولوشن جو ہے سجیسٹ کیا ہے علامہ زرنوجی نے کہ جو آپ کا کل کا سبق ہے یعنی جو آپ کو یسٹرڈے کا آپ کا جو لیسن ہے اس کو آپ نے دن میں 5 ٹائمز آپ نے ریپیٹ کرنا ہے. اور دا ڈے بیفور یسٹرڈے جو دن تھا اس کے لیسن کو آپ نے دن میں 4 بار ریپیٹ کرنا ہے. اور جو اس سے بھی ایک دن پہلے کا جو لیسن تھا اس کو آپ نے 1 ٹائم ریپیٹ کرنا ہے. اور اس کے بعد جو کچھ آپ اسٹڈی کریں اس میں ایک مناسب میانہ روی اعتدال ہونا چاہیے. اعتدال نہیں ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ جو ہے ویکنس ہو جائے گی اور اپنی قوت کار کھو بیٹھیں گے. قوت کار سے مراد کی اگر آپ نے زیادہ اسٹڈی کر لیا دین یو ول فیل ڈیزی. آپ کو لیزینس آپ کو فیل ہوگی اور جو ہے آپ کی انرجی لیول کم ہو جائے گا اور آپ کی جو ہے باڈی جو ہے اس کی آپ کہہ لیں کہ اس طرح سے ایکٹیونیس جو ہے وہ نہیں شو کرے گی جس طرح سے اس کو ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں آپ نے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا ایک حوالہ دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تمہارا ذہن تمہاری سواری کا جانور ہے، اسے اعتدال کے ساتھ استعمال کرو. اعتدال میانہ روی کے ساتھ اپنے ذہن کو استعمال کرو کیونکہ کسی بھی چیز کی جو زیادتی ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے. تو یہ تو تھا اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا لیسن. امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور کل انشاءاللہ تعالی ہم آگے جو ہے نیکسٹ اسٹڈی کریں گے کہ مسلمانوں کی آمد کے وقت یعنی اس ٹائم جب مسلمان بر صغیر پر جو ہے قابض ہوئے تھے اس وقت کیا حالت تھی، یہاں پہ ایجوکیشنل وائز کیا حالت تھی بر صغیر کے لوگوں کی. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد مسلمانوں نے آنے کے بعد کون کون سے ایجوکیشنل ریفارمز لے کر آئے تھے، کیسی جو آپ کی ایجوکیشنل کیا اسٹریٹجی تھی جس کو آپ نے اپنایا تھا اس کو بہتر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو جو ہے ایفرٹس تھیں جو آپ کی جو اس کو جو ایجوکیشن کو ریفارم کرنے کے لیے جو کچھ کیا تھا نیکسٹ ہم انشاءاللہ تعالی اسے ہم کل اسٹڈی کریں گے. اور انشاءاللہ کل آپ کا لیسن آپ کا یہ جو چیپٹر ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور تب تک کے لیے آپ پچھلے والے جو ٹاپکس ہیں ان کو آپ گو تھرو کریں. بلکہ میرا تو کہنا یہی ہے کہ یہی علامہ زرنوجی والا ہی جو میتھڈ ہے اسی کو آپ جو اڈاپٹ کریں. اٹ ول بی مچ بیٹر فار یو کیونکہ جو وقت جو ہم ساتھ کے ساتھ آپ یاد کرتے رہیں گے آپ کے لیے اینڈ پہ جو اکٹھا اتنا سارا مٹیریل یاد کرنا بہت وہ ٹف ہو جائے گا. آپ ڈیلی کا ڈیلی کریں وہ آسان رہے گا یاد کرنا. اور اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ پچھلا آج آپ نے یاد کیے کر لیے تو کل آپ کو بھول جائے گا تو یہ علامہ زرنوجی والا میتھڈ اڈاپٹ کریں جس میں کیا تھا کہ آپ نے یسٹرڈے کا لیسن جو ہے اس کو 5 ٹائمز آپ نے ریپیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور دا ڈے بیفور یسٹرڈے جو اس سے بھی ایک دن پہلے کا لیکچر ہے اس کو آپ نے 4 ٹائمز ریپیٹ کرنا ہے. اور جو اس سے بھی ایک دن پہلے کا لیکچر ہے اس کو آپ نے 1 ٹائم ریپیٹ کرنا ہے. تو آپ اس کو دیکھیں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز آپ کو نہیں سمجھ آتی تو آپ پوچھیں، اس کو ہم بیٹھ کے ڈسکس کر لیں گے. اور تھیوریٹیکل یہ آپ کے لانگ کوسچنس بھی ہیں، اس میں شارٹ کوسچنس بھی ہم نے کور کرنے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ شارٹ کوسچنس میں نے اپنے پاس سیپریٹ بھی لکھے ہوئے بنائے ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کو دوں گی، ہم اس کو بھی اسٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کے اس کے پیپر میں آپ کا 40% آپ کا جو ہے 40 to 50% آپ کا جو ہے شارٹ کوسچنس میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو الگ سے اسٹڈی کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ تعالی اسٹوڈنٹس نیکسٹ ویک میں ہم ملتے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے، پڑھیں گے، اسٹڈی کریں گے اور لیسنس کو انجوائے کیجیے گا. ٹھیک ہے. بوریت فیل نہ کریں. اوکے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.